کریں گے. ہفتے کو دیکھتے ہیں آدھا سپارہ ریویژن کرتے ہیں یا مجادلہ ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ 2 یا 3 تاریخ تک ہم نے دور شروع کرنا ہے، سپارہ مکمل کرنا ہے. 12 رکوع ہو گئے ہیں، 8 رکوع رہ گئے ہیں. آج 12 ہو جائیں گے، 8 رہ گئے. اس میں آج کا رکوع آسان ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو. پہلا رکوع تھوڑا توجہ مانگتا ہوتا ہے، یا اس کا آسان متن نصف سے آگے ہے. اس کا تھوڑا توجہ مانگنے والا متن وہ پہلی تو 3 صورتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ جب 9-12 رکوع یہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی مدد سے وہ آسان ہو جاتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا متن رہ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اچھا یہ آج کوئی نیا باب بھی آئے ہوئے ہیں تو کھول لیں. 28واں سپارہ آخری رکوع 19 نمبر. بس آپ جو نئے باب آئے ہیں وہ ہماری 4 چیزوں کو نوٹ کریں. ہم کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، ہم ہر کلمے سے اردو فہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عربی ٹرمینالوجی کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ریویژن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ 4 میتھڈ ہیں ہمارے. یہ سردار عتیق کے نام سے جو آئی ڈی ہے، نیو پرسن لگتے ہیں، اور جو آج کوئی نیا اباب آئے ہیں تقریباً. السلام علیکم سر. جی یہ سر وعلیکم میرے السلام. والد صاحب سن رہے ہیں، میں اپنی آئی ڈی سے سن رہا ہوں، وہ اپنی آئی ڈی سے سن رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سردار زادہ سلطان اچھی محمود بات. سرگ. اچھا سرگ. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سردار خالد صاحب کا بڑا نام سنا تھا ہم نے. جی جی وہ ہمارے پرانے کولیگ میں تھے، اعتکاف پہ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. اچھا. یا الذین، سارے لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو، الی طرف اللہ کی طرف، توبتن توبہ، نصوحا پکی توبہ. توبتن نصوحن آپس میں صرف موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے. عربی کا یہ خاصہ ہے، اردو میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ہماری اردو کمزور ہو گئی ہے نا، توصیفی اضافی یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. عددی عطفی یہ مرکبات اردو میں بھی ہیں، لیکن چونکہ اردو پہ اب کام کم ہو گیا ہے تو بس وہ بدقسمتی ہو گئی ہماری. عربی میں یہ بہت زیادہ ہے، مرکب توصیفی اضافی جاری عددی عطفی یہ سارے بہت زیادہ عربی میں آتے ہیں. توبۃ نصوحا پکی توبہ. یہ ہمارے پرانے زمانے میں تھوڑے ہم پیچھے چلے جائیں تو دیہاتی لوگ انے توبہ کنسوئی نہیں کنا ہاتھ لانے نا تو کنا نا آپ کے توبہ 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 وہ نہیں میں توبہ کنسوئی نہیں کنا پکڑ کے نا وہ اصل توبہ کنسوئی نہیں ہے. وہ لفظ ہے توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحی سچی توبہ. ایسا ممکن ہے ربکم تمہارا رب ان کے یکفرا وہ مٹا دے، کفارا یکفرو انکار کر دے بجھا دے. اللہ ربکم تمہارا بجھا دے، ان سے کم تم سے، سیئاتکم تمہاری سیئات کو. سیئات صالحات کا الٹ ہے، سیئات میں نہیں سیاکاریاں، یہ سیاکاریوں سے لفظ زیادہ مل جاتا ہے. تمہاری سیاکاریوں کو گناہوں کو واہ اور یدخل داخل کرے کم تمہیں جنات جنت میں تجری جاری ہیں من سے تخت نیچے ہا اس کے انہار و نہریں، نہر کی جمع انہار. اب یہ سب اردو ہے. یوما جس دن لا نہیں یخزی رسوا کرے گا، خزیون سے یہ آیا ہے، اخزا یخزی اخزا یخزی رسوا کرے گا اللہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ انبیاء کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ عزت دے گا. اور کیسی عزت دے گا؟ اللہ عزت دے گا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایسی عزت دے گا. رسوائی نہیں ہوگی پیغمبروں کے لیے. وہ بعض
ایسا پیغام شروع ہو جاتے ہیں نا، اس طرح بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تو بڑا خوفناک ہوگا، ہیبتناک ہوگا، واقعہ ہی ہوگا، لیکن کیا ہے اس میں کسی کا استثناء بھی ہوگا؟ اس ہیبت والے دن میں کوئی مستثنا بھی ہوگا یا سارے ہی ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا لا یخزی اللہ النبی، اللہ رسوا نہیں کرے گا اس کو، بلکہ رسپیکٹ دے گا، اور مقام محمود پہ اللہ پاک کی کرسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی لگائی جائے گی، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے لا یخزی اللہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا اللہ، والذین، اور ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، وہ جنہیں دنیا میں جنت کی سرداریاں یا جنت کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، وہ بھی قیامت کے دن رسوا کیسے ہوں گے؟ اللہ ان کے دل کو ثبات دے گا، اس وقت بھی ثبات کے ساتھ ہوں گے، اور جن کو عشرہ مبشرہ اور جنت کی بشارتیں دنیا میں سرکار دے کے گئے ہیں، اگر وہ بھی اور عام آدمی بھی قیامت کے دن پریشان حالی کے عالم میں ہو تو پھر تو کوئی ڈفرنس نہ ہوگا نا، اس لیے ان کی شانیں الگ ہوں گی۔ والذین، اور وہ سارے لوگ آمن جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعا، دوڑ رہا ہوگا، صحیح کر رہا ہوگا، سعا یسعا، دوڑ رہا ہوگا، بینا، درمیان ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے آگے آگے، ہاتھ آگے ہوتے ہیں نا، ہاتھ پیچھے نہیں ہوتے، بینا ایدیہم، ان کے آگے ہاتھوں میں، یعنی ان کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی روشنی کر رہا ہوگا۔ نور کے دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نور روشنی دے گا۔ واہ، اور بے ساتھ ایمان، دائیں سائڈ پر بھی روشنی ہوگی۔ ایمان، ایمان قسم کو کہتے ہیں نا، قسم بھی دائیں ہاتھ چاہیے میں نہیں، اج پہلے نکلے کے ہونے دے جانے مار تے ہاتھ ذرا پنجا سجے ہاتھ مار ذرا، یا قسم جائے تے ہاتھ مار، تو یہ وہی لفظ ہیں، یہ ادھر ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ایمانہم، ان کی دائیں طرف ہوگا، یقولون، وہ سارے کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم، تمام کر، اتمم، پورا کر، لنا، ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، یعنی ان کی ساتھ دعا یہ ہوگی، نور آگے آگے جا رہا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ نوریں اور کر، تمام کر، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، ان بے شک کا تو علی پر، کل تمام، شیء چیزوں پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں پھر سن لیں، ویسے ساری اردو ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو، توبہ کرو، اللہ، اللہ سے، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین، کہ پکی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بھینس کے تھنوں میں دودھ نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ مومن توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، یہ توبۃ النصوح ہے۔ حسا، ممکن ہے، ربکم، تمہارا رب، ان کے یکفر، کفر یکفر، مٹا دے، اجا دے، انکار کر دے، اللہ تو انکار کر دے گا، انکم، تمہارے سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا۔ اللہ فرمائے گا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں، ہونے کے باوجود انکار کر دے گا، کیا بات ہے، اللہ کی شان بھی تو ہے نا۔ واہ، اور یدخلہ، وہ داخل کرے گا، کم، تمہیں، جنات، جنت میں، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، انہار و نہریں، یوم، جس دن، لا یخزی اللہ، رسوا نہیں کرے گا اللہ، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ، جو ایمان لائے، معہ، اس رسول کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعا، دوڑ رہا ہوگا، روشنی کر رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وایمانہم، ان کے دائیں سائڈ پر، وہ دائیں سائڈ والا بائیں سائڈ روشنی کرے گا اور آگے والا پیچھے کرے گا، نور اپوزٹ سائڈ جاتا ہے۔ یقولون، وہ سارے کہہ رہے ہوں گے ربنا، ہمارے رب، اتمم، تمام کر لنا، ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے،
انک علی کل شیء قدیر، ان بے شک کا تو علی کل، علی پر کل تمام شیء چیزوں پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کی مجھے انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا اردو ہی ہے۔ آگے دیکھیں، یا ایھا اے النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد، جہاد کریے، جاہد یاد کریے، الکفار کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، اور اغلو سختی کیجیے، علیہ پر ہم ان پر سخت دل ہو جائیے۔ ویسے آپ رحم دل ہیں، آپ کی پوری کوشش رہی ہے کہ جنگوں میں بھی آپ انسانیت کو مارنے کے بجائے بچا کر فتوحات حاصل کرتے تھے۔ مکہ فتح بغیر جنگ کے ہوا ہے، اور یہ آپ کی اسٹریٹجی اور پالیسی میں آپ نے زیادہ جنگیں لڑ کر سب سے کم لوگ شہید کیے ہیں، مارے ہیں کافروں کے، اپنے بھی کم شہید کروائے۔ واغلظ علیہم، سختی کیجیے ان پر، ومأواہم، ان کا ٹھکانہ، مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا جہنم، جہنم ہے، جنت المأوا، جنت البقیع اور جنت المأوا جہنم ہے، واہ اور بے صبری ہے مسیر، لوٹنے کی جگہ۔ پھر سن لیں، یا ایھا نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد، جہاد کیجیے کفار سے، والمنافقین اور سارے منافقوں سے، واہ اور اغلو سختی کیجیے علیہم ان پر، ومأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، واہ اور بئسا برا ہے، بئسا برا ہے، مسیر لوٹنے کی جگہ۔ سب اردو ہے، یا ایھا النبی اردو ہے، جاہد اردو ہے، کفار اردو ہے، منافقین اردو ہے، اغلظ غلیظ سخت غلظہ، مأوا اردو نیم ہے، جہنم اردو ہے، بئس المصیر یہ پیچھے پڑ گیا ہے۔ ضربہ بیان کی، اللہ نے مثلا مثال، یہ ضربہ کے میں نہیں مارنا بھی ہوتا ہے، اضرب مار بعصاک الحجر، اپنے آسے کو پتھر پر مار، تو ضربہ میں نہیں بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا ہے، امراتا بیوی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور امراتا بیوی کی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ کیوں مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے؟ مشرکین اور کافر جو مکہ والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ پہلی تو بات ہے قیامت آنی کوئی نہیں ہے، اور اگر آئی بھی تو ہم قیامت کے دن رسول اللہ میں بچا لیں گے، ہمارا تعلق ہے ان سے، رشتہ ہے، ہمارا خاندان ہے، خاندان ایک ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے جواب دیا ہے اور مثال دی ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال، وہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں، کانتا وہ دونوں تھیں، تختہ نیچے، نکاح میں عقد میں، عبدین دو بندوں کے، من سے عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین صالح ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں وہ، آپس خانتا ان دونوں نے خیانت کی، خانتا ہما ان دونوں سے، وہ ان کو ایمان لانے میں خیانت کر دی، ایمان میں کامل نہیں تھی، دوسری طرف جو خور رکھتی تھی، واپس لم نہ یغنیا وہ دونوں کام نہ آئے، نہ فائدہ دیا ان دونوں نے انہیں، لم نے یغنیا فائدہ دینا، غنی کرنا، بے نیاز کرنا، فائدہ دینا، ان سے ہما ان دونوں سے، من اللہ اللہ کی بارگاہ میں، شیعہ کچھ بھی، کچھ چیز کا بھی اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں نے ان دونوں کو فائدہ نہیں دیا۔ اور کیلا کہا گیا ادخلا داخل ہو جاؤ، ادخلا ادخلو، ادخل
تو ایک داخل ہو جا، امر ہے، ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار آگ میں، باسا داخلین داخل ہونے والوں کے. پھر سن لیں، درب بیان کیا اللہ نے مثلا مثال للذین ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا، امرات نوح کی بیوی کی مثال، و امرات لوط اور لوط کی بیوی کی مثال، کانتا وہ دونوں تھیں تختا نکاح میں عبدین دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین بڑے صالح، واپس خانتا ان دونوں نے خیانت کی، ہما ان دونوں سے، واپس لمنا یغنیا وہ دونوں کام نہ آئے، ہنما ہن سے ہما ان دونوں کو، من اللہ اللہ کی بارگاہ سے، شیعہ کچھ بھی، واہ اور کیلا کہا گیا ادخلا داخل ہو جاؤ، النار آگ میں، معاشا داخلین داخل ہونے والوں کے. اب یہ بھی ساری اردو ہے، کوئی اس میں ایسا نہ، یغنیا میں تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے، غنی ہونا، بے نیاز کرنا، فائدہ دینا، بقایا کیلا ادخلا نار داخلین کل اردو. آگے پھر مثال بیان کی، وضرب اللہ نے بیان کیا مثلا مثال للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے. وہ کافروں کے لیے مثال دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں تو نسبت نے فائدہ نہیں دیا، نسبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان ضروری ہے. اور درب بیان کیا اللہ نے مثال للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، امرات فرعون کی بیوی کی، امرات فرعون آسیہ، اس جب قالت اس نے عرض کی اللہ سے، ربی ہے میرے رب، ابن تو بنا لی میرے لیے، ابن بنا، یہ ابن اسم نہیں ہے، یہ امر ہے، ابن تو تعمیر کا، اور امر فعل سے ہوتا ہے. کلمے تین ہی قسم کے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ زیر اسم کا خاصہ ہی نہیں ہے، زیر فعل کا خاصہ نہیں ہے، یہ بھی امر ہے، اس امر کو متحرک کرنے کے لیے زیر دی گئی ہے. رب اے میرے رب، ابن بنا لی میرے لیے، ہندا کا اپنے پاس، بیتن گھر. وہ آسیہ نے دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں اور میری فرعون سے جان چھڑا، جنت میں میرے لیے گھر بنا، ونجنی اور نجات دے مجھے، من فرعون سے، وعملی اور اس کے عمل سے، اور نجنی مجھے نجات دے، نجات دے نی مجھے، من سے قوم الظالمین ظالم قوم سے. پھر سن لیں، اور درب بیان کی اللہ نے مثلا مثال للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، امرات فرعون کی بیوی کی، اس جب قالت تھی وہ کہہ رہی تھی، یا اس نے کہا، ربی ہے میرے رب، ابن بنا لی میرے لیے، ہند کا اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، ونجنی اور نجات دینی مجھے، من فرعون سے، وعملی اور اس کے عمل سے، ونجنی اور مجھے نجات دے، من قوم الظالمین ظالم قوم سے. اور مریم ابنت بیٹی عمران کی، اور مریم ابن عمران. اب ایک اور مثال آئی ہے سیدہ مریم کی، جس کا خاوند ہی کوئی نہیں تھا، نسبت ہی نہیں تھی. پہلی دو کو مطاع پیغمبروں سے نسبت تھی، ایمان میں خیانت کی، دوسری کی کافر سے تعلق تھا، ایمان میں صادق ہو گئی، اللہ نے جنت دے دی. تیسری جس کی خاوند کی نسبت ہی نہیں تھی لیکن ایمان میں سلامت ہو گئی. اور مریم ابنت عمران، مریم بنت عمران، اللہ تھی جس نے احسنت حفاظت کی، فرجہا اپنی عزت کی، پھر نفخنا ہم نے پھونکا، نفخنا ہم نے پھونک دی، فی ہے اس میں، من روحنا من سے روح کو، نہ ہماری روح، اس عیسیٰ روح اللہ کو پھونک دیا اس میں.
اور صدقت تصدیق کی اس نے بکالمات کلموں کی رب اپنے رب کے کلموں کی، وکتبی اور اس کی کتابوں کی، وکانت اور وہ تھی من القانتین بڑے فرمانبردار لوگوں میں سے تھی۔ پھر سن، ومریم مریم ابنتا بیٹی عمران کی، التی جس نے احسنت حفاظت کی فرجہا اپنی عصمت کی عزت کی، پاپ نفخنا ہم نے پھونک دی فی اس میں من روحنا اپنی روح کو، وصدقت اور اس نے تصدیق کی بکالمات ربہا اپنے رب کے کلموں کی، وکتبی اور اس کی کتابوں کی، وکانت بھی تھی من القانتین فرمانبرداروں میں سے۔ قانتات کل پڑا ہے، آج قانتین آ گیا ہے، اس کی جمعی حالت ہے، وہ بھی جمعی حالت ہے۔ یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔